الله وبركاته. وعلیکم السلام. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات محترم، تلاوت کردہ آیت کریمہ کے متعلق مختصر گفتگو کرنے سے پہلے میں بہتر اور مناسب سمجھتا ہوں گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیگ دینے والے داتا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں. بڑے بابا بلند صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. میں صرف 10 منٹ کے لیے یہاں پر حاضر آیا ہوں اور اس کے بعد آپ کو شاعر اسلام جناب مولانا راشد رضا مرکزی کی اچھی نعتیہ شاعری سننی ہے. سب لوگ سکون سے رہیں اور یہاں سے کچھ پیغام لے کر جائیں. جی صحیح بات. اب شعر سنیں، اگر پسند آئے تو سبحان اللہ ضرور بولیں. شاعر کہتا ہے قول محمد قول خدا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا. ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. اور اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے. اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے. جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی ابھرے گا. اور ایک شاعر کہتا ہے کچھ بات تو ہے کہ مٹی نہیں ہستی ہماری. کچھ بات تو ہے کہ مٹی نہیں ہستی ہماری. صدیوں رہا ہے دشمن دورے زماں ہمارا. توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے. آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا. یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے. یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے. باقی مگر ہے اب تک نام و نشاں ہمارا. باقی مگر ہے اب تک نام و نشاں ہمارا. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں مومنین سے ارشاد فرما رہا ہے، ان سے خطاب فرما رہا ہے کہ اس دنیا میں اگر جاؤ تو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. آخر سچوں کی علامت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کو نہ کسی بات کا غم ہوتا ہے نہ کسی چیز کا رنج ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تیسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس بندوں پر انعام کیا وہ شہداء ہیں، نیک بندے ہیں، اولیاء اکرام ہیں. جب ان تینوں آیت کریمہ کو ترتیب دیا جاتا ہے تو نتیجہ نکلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں کا دامن پکڑ لو، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نجات عطا فرمائے گا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا. تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا. وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حدیث قدسی نقل فرماتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. کہ جو شخص میرے اولیاء سے دشمنی رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اعلان جنگ کرتا ہے. اس حدیث قدسی کو سن کر یہ بات واضح طور پر معلوم ہو سکتی ہے کہ اگر کوئی شخص دنیا دار سے عداوت رکھے ایک مرتبہ وہ نجات پا سکتا ہے. اگر کوئی شخص اپنے دشمن سے یا اپنے دوست سے کسی طریقے سے بغض و کینہ رکھے ایک مرتبہ وہ نجات پا سکتا ہے. لیکن اگر کسی ذات کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ خود آ جائے، اگر کسی میدان جنگ میں خود ذات باری موجود ہو تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے، اللہ کی طاقت کے سامنے، اللہ کی قوت کے سامنے کون سی طاقت ایسی ہے جو اس کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ آج جو لوگ کہتے ہیں جو
سنیں کہ اگر کوئی شخص اللہ کے ولیوں کے خلاف عداوت رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اعلان جنگ فرماتا ہے۔ بے شک حق ہے۔ اور غوث اعظم کا مرتبہ اولیاء اکرام کے درمیان اسی طریقے سے ہے جیسے کہ ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مرتبہ انبیاء اکرام کے درمیان۔ اور جب حضور غوث اعظم کو غیب سے ندا آتی تھی کہ اے عبد القادر، ہم نے آپ کو اپنے بندوں میں پسند فرما لیا ہے۔ ایک مرتبہ بہجت الاسرار، یہ کتاب کوئی عام کتاب نہیں ہے بلکہ اس میں ہر ایک روایت اسی طریقے سے منقول ہے جیسے بخاری شریف میں سند کے ساتھ ایک ایک راوی کے نام بیان کر کے حدیث کو بیان کیا گیا ہے، اسی طریقے سے بہجت الاسرار کے اندر سند کے ساتھ جب روایات کو بیان کیا تو اس میں اپنے وقت کا بڑا بڑا صوفی، اپنے وقت کا بڑا بڑا ولی اس روایت کو حضور غوث اعظم سے بیان کرتا ہے۔ صاحب بہجت الاسرار ارشاد فرماتے ہیں، حضور غوث اعظم نے ارشاد فرمایا، ایک وقت وہ تھا کہ مجھ کو صرف بغداد کا علاقہ دیا گیا، لیکن اب یہ عالم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک تمام زمین و آسمان کو میرے سامنے کر دیا ہے، اور میں دنیا کو ایسے ہی ملاحظہ کر رہا ہوں جیسے کہ اپنی ہتھیلی۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا۔ اور دنیا کا کتنے بڑا صوفی یا کتنا بڑا عبادت گزار، کتنا بڑا نمازی، کتنے ہی بڑا روزے دار ہو، جب اس کو اللہ کی بارگاہ میں طواف کرنا ہوتا ہے تو وہ مکہ شریف میں جاتا ہے اور احاطہ حرم میں آ کر اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے گھر کا 7 چکر لگاتا ہے اور طواف کرتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، علماء کرام موجود ہیں، لیکن حضور غوث اعظم کا وہ مرتبہ ہے کہ حضور غوث اعظم کے گھر کا طواف خود خانہ کعبہ کرتا ہے۔ دنیا دار طواف کرنے کے لیے مکے میں جاتا ہے، لیکن حضور غوث اعظم کا وہ مقام ہے کہ خود خانہ کعبہ ان کے گھر پر آتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در بالا تیرا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت سرکار غوث اعظم، شان سرکار غوث اعظم، کرامات سرکار غوث اعظم، سبحان اللہ۔ اور آخری بات، آپ لوگ یہاں پر اس جلسے میں آئے، جن لوگوں نے اس کو سجایا اور جس نے جس طریقے سے اس میں اہتمام کیا، حضور غوث اعظم کی عقیدت و محبت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس تمام تعاون کو قبول فرمائے اور اس پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ لیکن اس جلسے میں آنے کے بعد میں آپ سب کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ حضور غوث اعظم جو اتنے بڑے مرتبے پر فائز ہوئے، ان سے جو پوچھا گیا تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر مجھے قطبیت، ولایت یا مجھ کو اللہ کے نیک بندوں میں، محبوب بندوں میں جو شامل کیا ہے، اس کی وجہ صرف علم دین ہے۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں، درست العلم حتی صرت قطبا، کہ میں نے علم دین حاصل کیا یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے قطب بنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب علم دین کے ذریعے حضور غوث اعظم کو قطب بنا دیتا ہے، 40 سال کا عرصہ گزرتا ہے، حضور غوث اعظم تقریر نہیں فرماتے ہیں، حضور غوث اعظم کوئی خطاب نہیں کرتے ہیں، تو حضور غوث اعظم سے لوگ پوچھتے ہیں، اے عبد القادر جیلانی، اے شیخ عبد القادر جیلانی، آپ اللہ کے رسول اور اس کی امت کے سامنے خطاب کیوں نہیں فرماتے ہیں؟ تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اس جملے کو سنیں اور اپنے دل کی تختیوں پر روشن کریں اور اپنی اولاد کے لیے کچھ عمل کر کے جائیں کہ اپنی اولاد کو علم دین کی طرف رغبت دلائیں، تاکہ آپ کے مرنے کے بعد کوئی اگر وہ نیک عمل کرے تو اس کا ثواب آپ کو پہنچے۔ حضور غوث اعظم کے خواب میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، ہم نے آپ کو قطب بنایا، آپ کو ابدال بنایا، یہاں تک کہ آپ کو اولیاء کا سردار بنایا، لیکن تم لوگوں کو واعظ و نصیحت کیوں نہیں کرتے ہو؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ بغداد کے اندر بہت بڑے بڑے فصحاء اور عربی بولنے والے موجود ہیں، لیکن میں تو عجیب ہوں، میں کس طریقے سے ان کے سامنے بول سکتا ہوں؟ میں اس چیز کے قابل نہیں۔ تو اللہ کے رسول نے آپ کے دہنے مبارک میں 7 مرتبہ لعاب دہن ڈالا، اس کے بعد حضرت علی
آتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹے آپ تو اتنے بڑے مرتبے پر فائز ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ لوگوں کو نصیحت نہیں کرتے ہیں، آپ تقریر نہیں کرتے ہیں، آپ خطاب نہیں فرماتے ہیں۔ تو حضور غوث اعظم نے وہی ارشاد فرمایا کہ میں اس چیز کے لائق نہیں، تو آپ نے 6 مرتبہ اپنا لعاب دہن حضور غوث اعظم کے منہ مبارک میں ڈالا، اور اس کے بعد جب حضرت علی سے پوچھا گیا کہ آپ نے 6 مرتبہ کیوں ڈالا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے 7 مرتبہ اس لیے نہیں ڈالا تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہو جائے، کیونکہ حضور نے 7 مرتبہ ڈالا، حضرت علی نے 6 مرتبہ ڈالا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضور غوث اعظم کے حضور حضرت علی کے لعاب دہن کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور غوث اعظم کے زبان میں وہ برکت، وہ طاقت، وہ چاشنی عطا فرمائی۔ جب آپ مجلس کے اندر وعظ فرماتے، خطاب فرماتے تو لوگوں پر بے ہوشی طاری ہوتی، یہاں تک کہ ایک روایت میں آتا ہے جس رات آپ کے منہ مبارک میں لعاب دہن ڈالا گیا، اس کے بعد جب آپ نے پہلی مرتبہ تقریر کی تو اس کے بعد 7 لوگ اس تقریر کو برداشت نہیں کر پائے اور ان کا انتقال ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا طاقت اور قوت عطا فرمائی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اگر آپ حضور غوث اعظم کے نام پر 11ویں کا اہتمام کریں یا میلاد کا اہتمام کریں تو آپ حضور غوث اعظم کی زندگی سے یہ نقش قدم لیں کہ انہی لوگوں سے آپ میلاد کرائیں جو اس کے اہل ہیں، جو اس کے اہل ہیں انہی سے میلاد کرائیں، تبھی آپ کے گھر میں خیر و برکت نازل ہوتی ہے۔ ورنہ تو حدیث پاک ہے کہ اگر کوئی فاسق کی تعظیم کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش ہل جاتا ہے، اور آپ فاسق لوگوں سے میلادیں پڑھوا رہے ہیں۔ ایسے میلادوں سے کوئی فائدہ نہیں ہے، ایسے میلادیں بجائے رحمت کے زحمت کا ذریعہ بن جائے گی اور آپ کے گھر میں کوئی خیر و برکت نہیں آنے والی ہے۔ اسی لیے اگر چھوٹی سی بھی میلاد کرائیں یا فاتحہ کرائیں تو ایک مرتبہ دیکھ لیں کہ وہ اس کا اہل ہے یا نہیں، اس کے لائق ہے یا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ پتھر لگواتے ہیں، گھر بنواتے ہیں تو انجینئر کو بلاتے ہیں، اس کے ماہر کو بلاتے ہیں، لیکن اگر آپ دینداری کی بات آئے تو آپ ہر ایرے غیرے سے دین کو حاصل کرتے ہیں۔ حضرت امام ابن سیرین ارشاد فرماتے ہیں ان ھذا العلم دین فانظروا عمن تاخذون دینکم، کہ یہ علم دین، یہ علم دین ہے، تو آپ دیکھو کس سے علم دین حاصل کر رہے ہو۔ آپ دیکھو کہیں طارق جمیل یہ طارق مسعود سے تو علم حاصل نہیں کر رہے ہو، اہل سنت کا دامن مضبوطی سے پکڑ لو، اسی میں نجات ہے، کیونکہ یہی لوگ اولیاء کو ماننے والے ہیں۔ وہ جس نے دنیا میں رہ کر اولیاء کا دامن تھاما، انشاءاللہ قیامت کے دن کو انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یوم یدعو کل اناس بامامہم، کہ قیامت کے دن ہر شخص اپنے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ جس نے دنیا میں رہ کر جس کا دامن تھاما، قیامت کے دن انہی سب کو ان کے گروہ میں اٹھایا جائے گا۔ اب سب لوگ دونوں ہاتھ کھڑے ہو کر، دونوں ہاتھ کھڑے کر کے یہ وعدہ کریں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں رہ کر اولیاء اکرام کے دامن تھامیں گے۔ سب لوگ انشاءاللہ کہیں انشاءاللہ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حضور غوث اعظم کے گروہ میں اٹھائے اور ان کے ذریعے قیامت کے دن ہم سب کے گناہوں کی مغفرت فرما دے۔ ایک مرتبہ کلمہ شریف پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ۔